السلام علیکم سر، تھینک یو آپ نے وقت دیا ہمیں کچھ سوالات کے جواب دینے کا ریگارڈنگ فیس بک کورس. تو میرا پہلا سوال یہ ہے سر کہ فیس بک سرٹیفکیشن فار یوزرس اس کا بیسک مقصد کیا ہے؟ کیونکہ آج کل کے جو لوگ ہیں سب کو فیس بک یوز کرنا آتا ہے، چاہے وہ 13-14 سال کا بچہ ہو، چاہے وہ 60 ایئرس کی خواتین ہو یا مرد حضرات ہوں، ہر کوئی جس کو بھی دیکھو فیس بک یوز کر رہا ہے. لیکن فیس بک یوزر سرٹیفکیشن کا اس کے پیچھے کیا مقصد ہے پھر؟ شکریہ اویس سوال کا، بہت اچھا سوال ہے اور ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں، ہر آدمی ٹیکنیکل نہیں ہوتا ہے. فیس بک کو یوز کرنا ایسا ہی ہو گیا جیسے کہ کمپیوٹر یوز کرنا. جو بھی ای میل یوز کر رہا ہے وہ فیس بک بھی یوز کرتا ہے. فیس بک یوزر کی ٹریننگ سے ہم کے اندر جو چیز ہم ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ فیس بک کو آپ فل پوٹینشیل کے طریقے سے کیسے یوز کر سکتے ہیں، اس کے اندر پرائیویسی سیٹنگز کیسے کر سکتے ہیں، اس کے اندر پروفیشنل فوٹوگراف کیوں لگانا ضروری ہے، کس طرح لگایا جاتا ہے، کور کیوں لگانا ضروری ہے، اس کے رولز کیا ہیں، اس کی پالیسیز کیا ہیں، کیوں لگانا ضروری ہے. اس سے آپ اپنے کاروبار، اپنی جاب، اپنے پروفیشنل اور اپنے پرسنل جو ایڈوانٹیجز کمیونیکیشن کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کس طرح سے آپ بلو اپ کرتے ہیں کہ آپ کے عزیز و قارب بھی آپ کو جانیں، آپ کو پہچانیں، آپ کی جاب بہتر ہو، آپ کی پروفیشنل لائف اور پرسنل لائف بہتر ہو، اس کو بہتر طریقے سے یوز کریں. فیس بک ایک ایسا فیس آپ کا دکھاتا ہے جو کہ آپ اصلی میں ہوتے ہیں لیکن آپ اس کو پروجیکٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. وہ عام و خاص تک اپنے اس پیغام کو پہنچانے کا ایک آسان طریقہ ہے. اس کو کس طریقے سے بیلنس کرنا ہے وہ ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کم ٹائم میں زیادہ کام فیس بک کے ذریعے کس طریقے سے کر سکتے ہیں. یہ اس فیس بک کے کورس کا مقصد ہے. بہت سارے لوگ جو مجھے ملتے ہیں، چاہے وہ پروفیشنل کیوں نہ ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، بڑے ہوں، میں جس کی پروفائل کھول کے دیکھتا ہوں تو مجھے اس کے اندر بہت کیڑے مکوڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ کیڑے مکوڑوں کو فارغ کریں اور اس کے اندر اس کو پروفیشنلی استعمال کریں. جو میرا 8-9 سال کا فیس بک چلانے کا ایکسپیرینس ہے اور 25-26 سال کا ٹیکنالوجی کا ایکسپیرینس ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرے نزدیک فیس بک آگے کہاں جا رہا ہے، کہاں جائے گا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کیا چیز شیئر کرنی چاہیے، کیا چیز نہیں شیئر کرنی چاہیے، کیا چیز بتانی چاہیے، کیا چیز نہیں بتانی چاہیے، کیا چیزیں کس طریقے سے شیئر کرنی چاہیے، پرائیویسی سیٹنگز کس طرح سے کرنی چاہیے. اس کے لیے یہ فیس بک کا یوزر کا کورس بنایا گیا ہے جو کہ بہت لوگوں نے اصرار کیا اور میں پرسنلی پچھلے 5-6 سال سے یہ کام کر ہی رہا ہوں، لوگوں کو بتا ہی رہا ہوں. اس کو ایز اے کورس بنا دیا جا کے زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے. یہ ہے فیس بک کے یوزر کا کورس. اور اس کے بعد اس کا مزید سرٹیفیکیشن مثال کے طور پہ جس طرح سے آپ ایک MS ورڈ کا یا مائیکروسافٹ آفس کا کورس کر کے آ کے بیٹھتے ہیں کہ کسی کو ہائر کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی کمپنی کے اندر یا اپنے پروفیشنل لائف کے لیے کہ آپ کا فیس بک کی ID وہ چلا لیں، بیسک ID چلا لیں، تو اس کے لیے ہم نے ایک سرٹیفیکیشن بھی منٹو سے اس کا پروگرام سائن اپ کیا ہے کہ لوگ سرٹیفیکیشن لے لیں کہ ہاں بھائی اس بندے کو واقعی فیس بک کا پورا طریقے سے چلانا آتا ہے. یہ اس کا مقصد ہے. بہت بہت شکریہ سر. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اکثر انٹرنیشنل مارکیٹ میں خاص طور پہ یہ سنا گیا ہے اور باقی کافی اس بارے میں بات پھیلی ہے کہ نیکسٹ جنریشن میں جو IT کا جو نیکسٹ جنریشن ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ فیس بک ول بی دا نیکسٹ فیس آف ماڈرن CV. اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، آج کل 2013 آ چکا ہے اور یہ کام زیادہ تر MNCs میں اور انٹرنیشنلی شروع ہو چکا ہے کہ آپ کی جاب کو ہائر کرنے سے پہلے آپ کا فیس بک کا پروفائل دیکھا جاتا ہے اور اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی ہے کیا. آپ کا CV جو ہے نا وہ کچھ نہیں بتاتا آپ کے بارے میں جتنی چیزیں آپ کا فیس بک بتاتا ہے کہ آپ کے دوست اقارب کیسے ہیں، آپ کی پوسٹنگز کس قسم کی ہیں، آپ نیگیٹو مائنڈ کے آدمی ہیں، آپ پازیٹیو مائنڈ کے آدمی ہیں. یہ ایک سائیکولوجیکل انالیسس وہ کریٹ کر دیتا ہے. اور پلس پروفیشنل جب آپ کے جتنے فرینڈز ہیں ان سے ڈائریکٹلی پوچھا جا سکتا ہے یا میوچل فرینڈ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اس آدمی کا کیریکٹر کیا ہے. تو فیس بک کے اوپر جو کچھ آپ لکھ رہے ہیں سوچ سمجھ کے لکھیے کہ یہ آئندہ آنے والے ٹائم میں بہت امپورٹنٹ ہوگا اور ابھی بھی بہت امپورٹنٹ ہے. سیم چیز ٹویٹر کے لیے ہے. جو چیز آپ نے ٹویٹر پہ پوسٹ کر دی وہ آپ اس کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. تو دھیان سے پوسٹ کیجئے کہ کیا کر رہے ہیں، وہ آپ کی پرسنالٹی کا پروجیکشن ہوتا ہے. تو جو کچھ آپ وہاں لکھ رہے ہیں وہ یس فیوچر میں CV یہی ہوگی. فیوچر ہماری کمپنی میں تو ابھی بھی یہی ہے کہ بغیر فیس بک کی ID کے ہم بندہ نہیں رکھتے. اس کی فیس بک کی ID دیکھنے کے بیسس پہ اس کی الائنمنٹ ہوتی ہے کہ یہ بندہ کس کام کے لیے اچھا ہے.
اور فیس بک کے اندر اگر آپ نے انفارمیشن نہیں لکھی ہوئی تو آپ بتا ہی نہیں رہے آپ کے اپنے بارے میں, اور اگر آپ کے پاس کچھ چھپانے والی چیز نہیں تو آپ کیوں چھپا رہے ہیں, لکھیں وہاں پہ کہ کیا چیز ہے. تو آپ کی پوری سی وی اگر لنکڈ ان پہ موجود ہے تو وہ چیز آپ کو فیس بک پہ بھی ہونی چاہیے. سر اس سے ایک اور سوال آتا ہے, لوگ لنکڈ ان میں اپنی جو پروفائل ہے وہ ٹوٹل کمپلیٹ اور پروفیشنل رکھتے ہیں, لیکن جو فیس بک اکاؤنٹس ہے اس کو ٹوٹل پرائیویسی میں رکھتے ہیں. لوگ باقاعدہ ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں لیکن کوئی کسی کو مل نہیں رہا ہوتا. جیسے اگر کوئی کمپنی کا امپلائر کسی کینڈیڈیٹ کو سرچ کرنا چاہے, اس کی پروفائل دیکھنا چاہے, اس میں ساری اس کی ایکسپرٹیز دیکھنا چاہے, لیکن لوگ ان کا مائنڈ سیٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا باؤنڈ کر لیتے ہیں کہ وہ صرف اپنی ہی سرکل کے اندر رہتے ہیں. یہ کیوں ہے اور اس کا حل کیا ہوگا؟ یہ اویئرنیس کا ایشو ہے, اس میں اور کوئی ایشو نہیں ہے. لنکڈ ان کے اوپر جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہ گوگل میں آ گیا. اب میں اگر آپ کا نام لکھتا ہوں اور لنکڈ ان میں فوٹو نکال کے آپ کے بارے میں جو کچھ پڑھ سکتا ہوں, وہی چیز آپ کی حقیقت ہے. وہی چیز جب آپ فیس بک پہ لگا دیتے ہیں تو وہ بھی حقیقت ہے. صرف اور صرف اویئرنیس کا ایشو ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جی وہ میری پروفیشنل لائف ہے, وہ میری پرسنل لائف ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. جب ہم نے گوگل کرا آپ کو تو آپ کا سارا ڈیٹا نکل آتا ہے. جو چیز گوگل پہ آ چکی ہے وہ آپ کو فیس بک پہ لگاتے ہوئے شرم کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. جب آپ فیس بک پہ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کانفیڈنسلی دکھا رہے ہیں اپنے دوستوں کو, اپنے رشتہ داروں کو کہ دیکھیں میں یہ کام کرتا ہوں. لنکڈ ان کا جو ڈیٹا ہے وہ اویلیبل ہے گوگل پہ. آپ کو وہ شرم یا آر نہیں محسوس کرنی چاہیے فیس بک پہ لگاتے ہوئے بھی. پھر بھی اگر کوئی نہیں لگانا چاہتا تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے. ان کے لیے میری سجیشن ہے کہ آپ فیس بک کی ایک اور پروفائل بنا لیں, اس کو اپنا دوستوں کے لیے وہ استعمال کر لیں, اپنے دوستوں کے لیے وہ استعمال کر لیں, فیملی کے لیے کوئی الگ کر لیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ جی فیس بک کے اندر ہم نے فیملی شیئر کی ہوئی ہے تو ہم فیملی کی فوٹوز شیئر نہیں کرنا چاہتے. اگین اس کے لیے پرائیویسی کی جو سیٹنگز ہے وہ آپ کو کرنی چاہیے, جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کس طریقے سے ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے. بٹ آگے چل کے اگر آپ نے 2 پروفائل رکھی ہوئی ہیں تو آپ کو ہی کو دقت ہوگی اور آپ کو ایونچولی وہ مرج کرنا پڑیں گے. یہ میرا پرسنل ذاتی خیال ہے, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے تو آپ اس طرح سے کر لیں. یہ میرا اوپینین ہے اس کے بارے میں. اوکے سر, فیس بک یوزر سرٹیفکیشن کے حوالے سے ہم لوگ کون سے بیسک پوائنٹس کو کور کریں گے جو کہ کورس ہوگا, اس میں ہم کیا چیزوں کو کور کر رہے ہوں گے؟ دیکھیے کورس آؤٹ لائن جو ہے وہ آپ کو ویب سائٹ پہ جا کے rehantraining.com/facebook پہ آپ چلے جائیں. وہاں پہ آپ کو پوری کورس آؤٹ لائن مل جائے گی, آپ دیکھ لیں. اور وہ کورس کی آؤٹ لائن ہے, ڈیوریشن بھی ہے اور کورس کی آؤٹ لائن بھی. آپ اس کو آرام سے دیکھ سکتے ہیں کیا کیا ٹاپکس کور کریں گے. اس کے اندر 4 ڈفرینٹ کورسز ہیں, جو آپ کو سوٹ کرتا ہے اس حساب سے آپ کورس کر لیں. لیکن یہ ایلیجیبلٹی ہم جج کریں گے کہ آپ اس یوزر یا ایکسپرٹ کے لیے ایلیجیبل بھی ہیں. ایکسپرٹ بننا تو آپ چاہ رہے ہیں, لیکن آپ کا بیک گراؤنڈ نہ وہ ایکسپرٹ والا نہیں ہے تو ہم آپ کو ایکسپرٹ نہیں بنا سکتے. اگر مجھے PhD کی ڈگری چاہیے تو پہلے مجھے ماسٹرز کرنا ہوگا. بالکل اسی طریقے سے اگر ہمارا جو ٹیم ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ ایکسپرٹ کا کورس نہیں کر سکتے, پہلے یوزر کا کورس کرنا ہوگا, اور اس کی آپ کو وجہ بھی بتائے گی, تو وہ بھی آپ کو پہلے یوزر کا کورس کرنا ہوگا یا آپ یوزر ہوں. کیونکہ ایک ٹائم لگتا ہے ہر چیز کو سیکھنے میں. آپ نے یا تو اس پہ ٹائم لگایا اور محنت کری ہو تب تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ ایکسپرٹ بن سکتے ہیں, لیکن آپ نے یوزر کا کورس نہیں کرا تو ہم آپ کو ایکسپرٹ کا کورس نہیں کرا سکتے. تو یہ گریڈنگ سسٹم ہم نے بنایا ہے کہ آپ یوزر کا کورس کریں پھر ایکسپرٹ کا کورس کریں. ہو سکتا ہے یوزر کے کورس کے باوجود بھی آپ ایلیجیبل نہ ہوں, کیونکہ اگر آپ کا مزاج ہی ٹیکنالوجی والا نہیں ہے, ٹیکنیکل نہیں ہے, تو آپ کو ایکسپرٹ کا کورس کرنا بھی نہیں چاہیے. اچھا سر, فیس بک یوزر کورس اور فیس بک ایکسپرٹ کورس میں کیا فرق ہے؟ فیس بک کا یوزر اس آدمی کے لیے ہے جو ایک نارمل فیس بک کو یوز کرنا چاہتا ہے, امپلائی ہے یا چھوٹا کوئی بھی اپنے پرسنل پروفائل کو مینیج کرنا چاہتا ہے. ایکسپرٹ ان لوگوں کے لیے ہے جو کوئی اپنا کوئی کاروبار بھی کرتے ہیں اور تھوڑا سا اس کو اندر ایکسپرٹیز حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ فیس بک کے مینیجر وہ فیس بک کے پیجز کو کیسے چلاتے ہیں, فیس بک کے ID کے اندر پروفیشنلزم کیسے انکلوڈ کرتے ہیں, آپ کی امپلائیز کی کیا رائٹس ہونے چاہیے, کس طریقے سے آپ ان کو ہینڈل کریں گے, کیا کیا دکھائیں گے. تو وہ ایکسپرٹ کا کورس ہے. اور ایک اور کورس ہے اس کے علاوہ فیس بک کے مینیجر کا, جس کے اندر ہم مارکیٹنگ بھی بتائیں گے آپ کو کہ جی ہاؤ ڈو یو مارکیٹ دا پروڈکٹ, ناٹ جسٹ کہ مینیج کیسے کریں گے بلکہ آپ کو مارکیٹنگ پڑھنی ہونی چاہیے اس کے لیے, مارکیٹنگ اور برانڈنگ کس طرح سے کریں گے, وہ مینیجر کا کورس ہے. سر مارکیٹ میں
برانڈ مینیجرس بھی ہیں جو کہ فیس بک کے فین پیجز کو رن کر رہے ہیں, اور بھی فیس بک ایکسپرٹس ہیں, سوشل میڈیا ایکسپرٹس ہیں مارکیٹ میں. سو ہاؤ از اٹ دیٹ ڈفرنٹ فرام دس؟ دیکھیں جی, اس وقت کوئی بھی کھڑے ہو کے بول سکتا ہے میں فیس بک ایکسپرٹ ہوں, کوئی جج کرنے کا کرائٹیریا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے ایک یہ منٹو سے سرٹیفکیشن کا سسٹم خریدا ہے, جا کے یہاں پہ جج کیا جا سکے کہ یہ جو آدمی بول رہا ہے کہ یہ ایکسپرٹ ہے, کیا یہ واقعی ایکسپرٹ ہے. تو ہماری ٹریننگ کے کورس کے بعد گائیڈ لائن ہم نے منٹو والے فالو کرے ہیں, اور اس کورس کے کرنے کے بعد آپ کو ٹیسٹ دینا ہوگا منٹو کا, جس کے بعد آپ کو سرٹیفکیشن ملے گا کہ آپ کوالیفائڈ ہیں ٹو بی کالڈ این ایکسپرٹ اور ناٹ. کورس تو ہم آپ کو کرا دیں گے, ٹیسٹ آپ فیل ہو گئے تو وہ منٹو کا سرٹیفکیٹ آپ کو نہیں ملے گا. ہاں, کورس آپ کو ٹیسٹ وہ سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ آپ نے ایک کورس کیا ہے. تو کہنے کو تو کچھ بھی بول سکتا ہے نا, کہ ایک آدمی جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فیس بک کیا ہے, اس کے سامنے تو کوئی بھی جا کے بول سکتا ہے جی میں فیس بک کا ایکسپرٹ ہوں. لیکن زیادہ تر جو فیس بک کے پیجز مینیج آج کیے جا رہے ہیں وہ لوگوں کے بچے کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میری بیٹی کو آتا ہے فیس بک چلانا, وہ مینیج کر لے گی, یا میرے بیٹے کو آتا ہے, وہ 15 سال کا ہے, وہ بہت ایکسپرٹ ہے. بھائی ایک آدمی جس کو کچھ نہیں آتا اس کے سامنے تو ہر ایک آدمی ایکسپرٹ ہے. سو ایکسپرٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ کون ڈیفائن کرے گا؟ سو اس لیے ہم نے یہ کورس ڈیزائن کیا ہے, اسی لیے سرٹیفکیشن بھی کی ہے. آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کہ بہت سارے لوگ پیدا ہو گئے نا, اسی وجہ سے یہ اس کو کلیئر کرنے کے لیے ہی یہ کریٹ کیا گیا ہے کورس. جا کے ایک آدمی جو ہائر کرنا چاہتا ہے, جو کہ واقعی ایکسپرٹ ہائر کرنا چاہتا ہے, ہی ڈزنٹ نو ہو ٹو ہائر, بیکاز اس کو خود نہیں پتا کہ بھئی یہ جج کرنے والا کون ہے. ایک آدمی آتا ہے جی, کہتا ہے جی مجھے گاڑی بہت اچھا چلانا آتی ہے, اور جو آدمی بول رہا ہے, یعنی کہ جو آدمی ہائر کر رہا ہے اس کو گاڑی چلانے ہی نہیں آتی, تو وہ کیسے بول سکتا ہے کہ جی گاڑی اچھی چلانا آتی تمہیں؟ جج کیسے کرے گا وہ؟ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سرٹیفکیشن کے کورس کریٹ کیے گئے. سر آپ نے ایک ٹرم یوز کیا منٹو سرٹیفائڈ ٹیسٹ, اس کا کیا پروسیجر ہے؟ منٹو.com ایک ادارہ ہے امریکہ کا جو کہ سرٹیفکیشن دیتا ہے کہ آپ یہ 100 سوالوں کے جواب دیں گے تو آپ کو ہم کلیئر کر دیں گے کہ آپ ایکسپرٹ ہیں یا نہیں. جس طرح MCSE ہوتا ہے, مائیکروسافٹ سرٹیفائڈ سسٹم انجینئر ہوتا ہے, MCFE ہوتا ہے, اسی طریقے سے یہ مائیکروسافٹ نہیں ہے, یہ منٹو ایک ادارہ ہے جو کہ سوشل میڈیا کی ایک ایجنسی ہے. انہوں نے یہ ٹیسٹ کریٹ کیا ہے, اور اس کے اندر یہ وہ سرٹیفکیشن ہم اس امبریلا میں دیتے ہیں. سر آپ نے کہا کہ ایکسپرٹیز کے کورس سرٹیفکیشن آپ کو مل جائے گی, تو لوگ ایک تو شوق سے اس کو کر سکتے ہیں سرٹیفکیٹ کے کورس کو. اگر کوئی اس کے تھرو کیریئر بنانا چاہے تو اس کے لیے اپورچونیٹیز کیا ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں ابھی اور جو فیوچر میں رائز ہونے والی ہیں؟ دیکھیں, اس وقت دنیا میں 1 بلین فیس بک کے یوزر ہیں, اور تقریباً 35 ملین فیس بک کے پیجز ہیں. اگر ایک آدمی 35 پیجز کو مینیج کرتا ہے تو 1 ملین آدمی چاہیے جو کہ فیس بک کے مینیجرز ہوں یا ایکسپرٹ ہوں, جو کہ ان پیجز کو مینیج کر سکیں. میں نے تو آج تک کوئی نہیں دیکھا کہ جی فیس بک کا کوئی ایکسپرٹ بندہ ملا ہو کہ جی میں فیس بک سرٹیفائڈ بندہ ہوں. اسی گیپ کو کم کرنے کے لیے یہ سرٹیفکیشن ہم نے آفر کرنا شروع کری ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو 1 ملین سے 4 ملین جابز کریٹ ہوئی ہیں دنیا میں, وہ پاکستان سے بھی بیٹھ کے کی جا سکتی ہیں, کیونکہ فیس بک تو ہر جگہ چل رہا ہے. سو اگر آپ یہ سرٹیفکیشن کرتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ اس کمپنی میں جا کے اپلائی کرتے ہیں جس کو فیس بک یا سوشل میڈیا مینیجر چاہیے, تو وہ آپ کو آرام سے ہائر کر لے گا, کیونکہ ایک آپ کے پاس اتھارٹی ہوگی نا کہ جی آپ نے MBA جس طرح کرتے ہیں اسی طرح آپ نے یہ سرٹیفکیشن کی ہوئی ہے. اسی طرح سے آپ آن لائن بہت ساری جابس نکلتی ہیں ایلانس اور ڈیسک کے اوپر جو کہ سوشل میڈیا مینیجر کی ہوتی ہیں, ان کے اوپر بھی آپ جاب کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کورسز جوائن کیے ہیں. تو آپ کو ڈیفینیٹلی اس کے اندر اپنے پروفیشنل کیریئر کو بلڈ کرنے میں فائدہ ہوگا. ارے سر, اس کورسز کے حوالے سے کوئی ہیلپ لائن یا کوئی آن لائن کنسلٹیشن کیا یہ اویلیبل ہے؟ کورس کرنے کے بعد آپ کو 30 ڈیز تک ہم آپ کے سوالوں کے جواب ای میل پہ دیتے رہیں گے, اور اگر کوئی سوال ایسا ہوگا جو کہ جنرل ہوگا ہم اس کو ویڈیو بھی پرووائڈ کر دیں گے, جا کے آپ آرام سے آپ کو اپ گریڈ کر سکیں. یہ پاسبل ہوگا. سر ایک تو لوگ بہت سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنی بزنس کی پروموشن سوشل میڈیا پہ کرنا چاہیں لیکن کس طرح کریں؟
اسی کے لیے ایک کورس ہے کہ آپ پہلے فیس بک یوزر اگر اچھے ہیں تو آپ فیس بک ایکسپرٹ کا کورس کریں، جا کے آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ کس طریقے سے فیس بک کو یوز کیا جا سکتا ہے مارکیٹنگ کے لیے، پراپر مارکیٹنگ کے لیے، جو اس کے رولز آف دا گیم ہے وہ آپ جلدی سیکھ سکیں، ورنہ آپ خود بھی کر کے سیکھ سکتے ہیں۔ سیکنڈ یہ کہ آپ فیس بک مینیجر کا کورس کر سکتے ہیں، جا کے آپ کو اور ہم مارکیٹنگ بھی پڑھائیں گے اس کے اندر کہ بھی کس طرح سے گلوبل اسٹریٹجی آپ بنا سکتے ہیں، فیس بک کی اسٹریٹجی کیا بنا سکتے ہیں۔ زیادہ تر کمپنیز کے اندر تو ابھی تک سوشل میڈیا اسٹریٹجی نہیں ہے، ملکوں کی بھی سوشل میڈیا اسٹریٹجی نہیں ہے، اداروں کی بھی سوشل میڈیا اسٹریٹجی نہیں ہے، تو جب اسٹریٹجی نہیں ہوگی تو پھر آگے کیسے جائیں گے؟ تو ہمارا ارادہ ہے کہ فیوچر میں فیس بک اسٹریٹجک ایکسپرٹس بھی کریٹ کرنے کا، کہ بھی اسٹریٹجی کیا کریٹ کی جائے، کام کرنے کے علاوہ اسٹریٹجی بھی تو بنانی ہے نا، تو اس وقت وہ بھی اویلیبل نہیں ہے۔ تو یہ وہ کورسز ہیں جو کہ ایک فنامنا جو کہ فیس بک ہے، جو کہ بلین لوگوں تک پہنچ چکا ہے، اگلے 3 سال میں یہ پرابلی 2 بلین تک پہنچ جائے گا، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ تک پہنچ جائے۔ تو اس کو کیش کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، صحیح طرح چلانے کی ضرورت ہے، جا کے ہم ایک گلوبل ورلڈ جس میں ہم رہتے ہیں اس سے فل فائدہ اٹھا سکیں۔ آن لائن برانڈ ایمبیسڈر کے حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ ہے؟ آن لائن برانڈ ایمبیسڈر کے جو ٹرمینالوجی ہے، کوئی ڈکشنری ورڈ تو ہے نہیں، تو ہر ایک اپنے طریقے سے ڈیفائن کرتا ہے۔ برانڈ ایمبیسڈر وہ ایک آدمی اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ آپ کے برانڈ کے بارے میں بات کرتی ہے۔ تو اگر ایک آدمی اپنے فیس بک کے پروفائل پہ لکھتا ہے کہ بھئی میں اس برانڈ کا برانڈ ایمبیسڈر ہوں، اور اس کے 5000 دوست ہیں، تو وہ 5000 دوست دیکھیں گے کہ بھئی یہ آدمی اس برانڈ کا برانڈ ایمبیسڈر ہے۔ تو اب اگر وہ 5000 دوستوں کو بتا رہا ہے تو اب وہ پوچھنے اسی کے پاس آئیں گے نا، بھئی تم برانڈ ایمبیسڈر ہو، بتاؤ یہ کیا کرتی ہے پروڈکٹ، تو آپ اس کی برانڈ ایمبیسڈرشپ کرنا، برانڈ ایمبیسڈر بن جاتے ہیں۔